فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد ریشیری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 37ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 885، باب نمبر ہے 1383، عنوان ہے مخصوص آثار و نتائج رکھنے والے گناہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، حرف زال سے زم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی گناہ کے بارے میں احادیث آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6645۔ جب حکمران جھوٹ بولیں گے تو بارشیں رک جائیں گی، جب بادشاہ ظلم کریں گے تو حکومت کمزور ہو جائے گی، اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی رک جائے گی تو جانور مر جائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 373 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6646۔ جو گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ بغاوت و سرکشی ہے، جو گناہ ندامت اور پشیمانی کا موجب بنتے ہیں وہ قتل ہے، جو گناہ عذاب کے نزول کا سبب بنتے ہیں وہ ظلم ہے، جو گناہ پردہ داری کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ شراب خوری ہے، جو گناہ رزق کے تنگ ہونے کا موجب بنتے ہیں وہ زنا ہے، جو گناہ جلد موت کا سبب بنتے ہیں وہ قطع رحمی ہے، جو گناہ دعا کو واپس پلٹانے کا موجب ہوتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 374 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6647۔ جو گناہ دعا کو واپس پلٹاتے ہیں وہ بدنیتی، بد باطنی، مومن بھائیوں کے ساتھ منافقت، دعا کی قبولیت کے بارے میں شک، فریضہ نماز کو اس قدر تاخیر سے بجا لانا کہ اس کا وقت گزر جائے، نیکی اور صدقات کے ذریعے خدا کے قرب کو حاصل کے حصول کو ترک کر دینا، بدکاری کا ارتکاب اور گالیاں دینا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 534 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6648۔ جن گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جاتی ہے وہ یہ ہیں: فیصلہ کرنے میں حکام کا ظلم سے کام لینا، جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 597۔ صفحہ نمبر ہے 887، باب نمبر ہے 1384، عنوان ہے جن گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6649۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے اور آخرت کے لیے مؤخر نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ سرکشی، نمبر 3 احسان فراموشی۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 373 پر، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 74 پر، اور رسول خدا ہی کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 پر بھی اور صفحہ نمبر 375 پر بھی۔ حدیث کا نمبر ہے 6650۔ 4 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت جلد مل جاتی ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جس پر تم احسان کرو اور وہ تمہیں اس کا بدلہ برائی کے ساتھ دے۔ نمبر 2 وہ شخص جس پر تم سرکشی نہ کرو لیکن وہ تم پر سرکشی کرے۔ نمبر 3 وہ شخص جس کے ساتھ تم کوئی معاہدہ کرو اور تم اس پر پابند رہو لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کرے۔
نمبر 4 وہ شخص جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور وہ قطع رحمی کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث امالی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 374، بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 90 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6651۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے مرنے سے پہلے سزا پا لیتے ہیں۔ نمبر 1 سرکشی، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 جھوٹی قسم۔ امالی کی صفحہ نمبر 58 پر امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 99، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 174 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6652۔ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک خطبے کے دوران فرمایا، میں ایسے گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جلد فنا کا موجب بنتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن کوائے یشکری کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، کیا گناہ بھی جلد فنا کا موجب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم پر افسوس ہے، وہ قطع رحمی ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 137 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6653۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس گناہ کی سزا گناہگار کو جلد مل جاتی ہے؟ فرمایا، ایسے شخص پر ظلم کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا، نعمتوں کے بارے میں کوتاہی کرنا، اور فقیر پر سرکشی کے ذریعے ظلم کرتے رہنا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 320 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6654۔ جس گناہ کی بہت جلد سزا مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تو ایسے شخص کے خلاف بغاوت کرے جو تمہارے خلاف بغاوت نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود، صفحہ نمبر 890، باب نمبر 1385، عنوان گناہوں کی دوا۔ حدیث نمبر ہے 6655۔ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا توبہ اور استغفار ہے۔ رسول خدا کی حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378، وسائل شیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 354 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6656۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں جا رہا تھا کہ دیکھا امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پاس لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی، اور آپ علیہ السلام ہر ایک کو اس کی بہتری کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کے پاس گناہوں کی دوا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، میں تمہیں دوا بتاتا ہوں، یاد کر لو۔ میں نے عرض کیا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، فخر و فاقہ کے پتے، صبر کی جڑیں، اخفائے راز کا خلیلہ، رضا الہی کی بحیرہ، فکر و تدبر کی کھمبی، اور حزن و ملال کی سقومینیا لو، سقمونیا لو، اور ان سب کو کاسہ چشم کے پانی میں ملا دو، اور پھر انہیں جوش کی آنچ پر رکھ دو، اور خوف خدا کی آگ میں اسے پکاؤ، نرم دل کی چھلنی میں اسے چھانو اور اسے تحمل کے ساتھ پی جاؤ، تو اے بیمار، یہی دوا تمہاری دوا ہے بھی ہے اور شفا بھی۔ یہ حدیث مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 892، باب نمبر ہے 1386، عنوان ہے اللہ کی طرف سے گناہگار کی عیب پوشی۔ حدیث کا نمبر ہے 6657۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مومن بندے پر 40 پردے ہوتے ہیں، چنانچہ جب وہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس سے ایک پردہ اٹھا لیا جاتا ہے، پھر جب اپنے کسی مومن بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے تو باقی پردے بھی اس سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور وہ پردوں کے بغیر رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر فرشتوں کی زبان میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور زمین پر لوگوں کی زبان میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 361 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6658۔
ہر بندے پر 40 پردے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ 40 کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ جب بندہ 40 کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو سارے پردے اس پر سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 355 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6659۔ مومن کے لیے 72 پردے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے ایک پردہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر اس سے توبہ کر لے تو خداوند متعال وہ پردہ اسے واپس کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی 7 پردے اور بھی۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 362 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6660 پس بزرگ و برتر ہے وہ قوی ذات، اور کس قدر کریم اور بردبار ہے، اور تو اے ذلیل و پست انسان کس قدر اس کی نافرمانی پر جری ہے، حالانکہ تو اس کی پردہ پوشی کی حفاظت میں زندہ ہے، اس کی وسیع فصل کے سائے میں کروٹیں لے رہا ہے۔ اس نے تجھ سے اپنے فضل کو روکا نہیں، تجھ سے اپنے پردے کو ہٹایا نہیں، بلکہ تو لمحہ بلمحہ اس کی نئی نعمتوں سے بہر اندوز ہوتا رہتا ہے۔ یا جب تو برائی کرتا ہے تو وہ تجھ پر اپنی طرف سے پردہ ڈال دیتا ہے، یا تجھ سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو یہ تیری نافرمانی کی صورت میں ہے۔ تو اگر تو اس کی اطاعت کرے تو پھر وہ تیرا کیسا خیال رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 192 پر۔ صفحہ نمبر ہے 894، باب نمبر ہے 1387، عنوان ہے کفارہ گناہ۔ نمبر 1، دنیا میں گناہ کی سزا۔ حدیث کا نمبر ہے 6661۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی اسے دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب بھلائی نہیں چاہتا تو اس کے گناہوں کو روکے رکھتا ہے تاکہ بروز قیامت اسے ان کی پوری سزا ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 177 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6662۔ جب مومن کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے تو بہتر، ورنہ وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اس کی گناہ کا کفارہ ہو جائے تو بہتر، ورنہ بادشاہ حاکم کی طرف سے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے وہ طلب کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ اس کا کفارہ ہو جائے تو بہتر، ورنہ اس کی روح نکلتے وقت اس پر تنگی کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ خداوند تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوتا جس کا اس سے مواخذہ کیا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں جانے کا حکم دے دیتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 199 198 پر بھی ہے یہ حدیث، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول بہار الانوار کی جلد نمبر 81 اور صفحہ نمبر 186 پر بھی۔ حدیث نمبر ہے 6663۔ شیعوں میں جب کوئی بندہ ایسا گناہ کرتا ہے جس سے ہم نے اسے روکا ہوتا ہے تو اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے جس سے اس کے گناہ صاف ہو جائیں۔ یہ آزمائش یا تو اس کے مال میں ہوتی ہے، یا اولاد میں، یا خود اس کی اپنی ذات میں۔ پس وہ خدا سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر پھر بھی اس کے خلاف کوئی چیز رہ جائے تو مرتے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114، بہار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157، بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 178 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6664۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، میں جنت الفردوس کو تمام انبیاء سے اس وقت تک روکے رکھوں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام دونوں کے شیعہ اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی شیعہ نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا تو پھر میں اسے مال کی آزمائش میں ڈال دوں گا یا بادشاہ کے خوف کی آزمائش میں، یہاں تک کہ ملائکہ آرام و آسائش اور خوشبودار پھولوں سے اس کا استقبال کریں گے، اور میں بھی اس سے غضبناک نہیں ہوں گا، یہی چیز اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوگی۔ رسول خدا کی حدیث
بہار الانوار کی جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 145 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6665۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سورہ رحمان کی آیت نمبر 39، اس دن نہ تو تم میں سے کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ پھر فرمایا جو شخص حق کا عقیدہ رکھے اور گناہ بھی کرے پھر دنیا میں اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے اس کی سزا برزخ میں ملے گی، اور جب قیامت کے دن باہر آئے گا تو اس پر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6667۔ مومن مرد ہو یا عورت، اس کے جسم اور مال اور اولاد کے بارے میں برابر آزمائش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 236 پر موجود ہے۔ یہ نمبر 2 ہے بیماریاں۔ کفارہ گناہ کی بابت بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1 ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ دنیا میں گناہ کی سزا، اور نمبر 2 ہے بیماریاں۔ صفحہ نمبر ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6667 6667۔ بیماری مومن کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور رحمت کا سبب ہوتی ہے، جبکہ کافر کے لیے عذاب اور لعنت کا موجب۔ بیماری مومن کو ہمیشہ لاحق رہتی ہے یہاں تک کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 183۔ حدیث کا نمبر ہے 6668۔ بیماری گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 244۔ حدیث کا نمبر ہے 6669۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس سے بیماری کی مقدار کے مطابق گناہ ساقط فرما دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 186 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6670۔ درد کی گھڑیاں گناہوں کی گھڑیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 644 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6671۔ رات کا بخار گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 186 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی حدیث منقول ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 183 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6672۔ بیماری انسان کے جسم کو گناہوں سے اس طرح صاف ستھرا کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کو آلائشوں سے صاف کر دیتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 197 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6673۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو بیماری سے شفا یاب ہو چکا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام اسے فرماتے تمہیں گناہوں سے پاکیزگی مبارک ہو، اب نئے سرے سے اعمال بجا لاؤ۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 186۔ حدیث کا نمبر ہے 6674۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بیمار بچے کے بارے میں فرمایا یہ بیماری اس کے والدین کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 186۔ حدیث کا نمبر ہے 6675۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کس چیز سے میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنسوؤں سے، خشوع اور بیماریوں سے۔ یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 44154 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6676۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری اطاعت کرنے والے میرے مہمان ہیں، میرا شکر کرنے والے میری طرف سے اضافہ یعنی نعمت کے مستحق ہیں، میرا ذکر کرنے والے میری نعمتوں میں ہیں، میں اپنے نافرمانوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، اگر وہ توبہ کریں تو میں ان کا دوست ہوں، اگر مجھ سے دعا مانگیں تو ان کی دعائیں قبول کروں گا، اگر بیمار ہو جائیں تو میں ان کا طبیب ہوں گا، میں سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے ان کا علاج کروں گا تاکہ انہیں ان کے گناہوں اور عیوب سے پاک و صاف کر دوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 46 پر یہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے رنج و غم۔ حدیث کا نمبر ہے 6677۔
جب مومن کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہو جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ رسول خدا سے منسوب یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 157 پر۔ حدیث نمبر ہے 6678۔ رنج و غم مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 157 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6679۔ کوئی شیعہ علی ایسا نہیں جو صبح کے وقت برائی کرتا ہے یا کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مگر شام ہوتے ہی اسے رنج و غم گھیر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو اس کا مواخذہ کیوں کر ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 148 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6680۔ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ تو نماز ہو سکتی ہے اور نہ ہی صدقہ۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ تو پھر کون سی چیز ان کا کفارہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا معیشت کی تلاش میں رنج و غم۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 157۔ حدیث کا نمبر ہے 6681۔ مومن کو جو بھی دکھ تکلیف اور غم حتیٰ کہ رنج پہنچتا ہے جو اسے پریشان کر دیتا ہے خداوند تعالیٰ اس طرح اس کو برائیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 142 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6682۔ رنج و غم کی گھڑیاں گناہوں کے کفارے کی گھڑیاں ہوتی ہے اور غم مومن کو اس وقت تک لاحق رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 244 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6683۔ مومن جب خواب میں ڈرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بدن میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 177 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6684۔ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں نہ تو تم لوگوں کی آرزوؤں سے کچھ کام چل سکتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمنا سے کچھ حاصل، جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کمر توڑنے والی آیت نازل ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں دکھ درد اور رنج و غم پیش نہیں آتے؟ عرض کیا ضرور ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی چیزیں تو ہیں جن سے جزا ملتی ہے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 192 پر۔ نمبر 4 ہیں نیکیاں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں یقیناً نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں اور جو خدا سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اسے بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر ہے 6685۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا قرآن مجید کی کون سی آیت تمہارے لیے زیادہ امید کا پیغام رکھتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 112، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے بخش دے۔ امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ پھر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں خاموش کیوں ہو گئے؟ انہوں نے عرض کیا باخدا ہمیں معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید افزا آیت من اللیل ان الحسنات یذہبن سیئات ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 220، مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر۔
حدیث نمبر ہے 6686۔ جب تو کوئی برائی کرے تو نیکی بھی بجا لا جو اسے مٹا ڈالے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 389 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6687 اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے ایک برائی کو ختم فرما دیتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6688۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھو ڈالو اور اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ ام المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 میں یہ حدیث ہم نے لی۔ اور نمبر 5 ہے حسن خلق اور صفحہ نمبر 904 ہے۔ حدیث نمبر ہے 6689۔ حسن خلق خطاؤں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے سورج برف کو، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 359 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6690۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ نمبر 1 سچائی، نمبر 2 حیا، نمبر 3 حسن خلق اور نمبر 4 شکر۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 332 پر۔ نمبر 6 ہے مظلوم کی امداد۔ حدیث نمبر ہے 6691۔ بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں مظلوم کی امداد اور غمزدہ کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ ام المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 21 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6692۔ بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں مظلوم کی امداد اور غمزدہ کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ ام المومنین کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ نمبر 7 ہے ملائکہ کی استغفار۔ حدیث کا نمبر ہے 6693۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں ہوا درخت کے پتوں کو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون الذین آمنوا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 7، یعنی اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے مراد تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 196 پر۔ نمبر 8 ہے سجدوں کی کثرت۔ حدیث کا نمبر ہے 6694۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہ زیادہ ہیں اور میرے عمل کمزور ہیں، بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ اس طرح تمہارے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے ہوا سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 162۔ نمبر 9 حج اور عمرہ۔ حدیث نمبر ہے 6695۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کی درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور قبول حج کا ثواب جنت ہے۔ پھر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف مقام عرفات میں ہی معاف ہوتے ہیں۔ ام المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 50 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6696۔ حج بیت اللہ اور عمرہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ ام المومنین کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110۔ نمبر 10 ہے اعمال نامے کی ابتدا اور اختتام خیر کے ساتھ ہونا۔ حدیث نمبر ہے 6697۔
انسان پر مقرر فرشتے اس کے صحیفہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے، لہٰذا تم اس کی ابتدا میں بھی خیر لکھواؤ اور اختتام پر بھی خیر، ان کے درمیان کے اعمال بخش دیے جائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 329 پر۔ نمبر 11، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود۔ حدیث کا نمبر ہے 6698۔ جو شخص ایسے اعمال نہ بجا لا سکتا ہو جن سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرے، کیونکہ اس طرح اس کے گناہوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 47 پر۔ نمبر 12 ہے موت۔ حدیث نمبر ہے 6699۔ موت مومنین کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، رسول خدا کی حدیث عمالی میں صفحہ نمبر 122 پر۔ صفحہ نمبر ہے 908، باب نمبر ہے 1388۔ عنوان ہے گناہ سے بچنے کے مواجب۔ حدیث نمبر ہے 6700۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان پر کاربند ہو جائے تو وہ شیطان رجیم اور آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 1، ایسی عورت سے خلوت نہ کرے جو اس کی ملکیت نہ ہو۔ نمبر 2، بادشاہ اور حکمران کے پاس نہ جائے۔ نمبر 3، کسی بدعتی شخص کی بدعت میں اس کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 197، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 379۔ حدیث نمبر ہے 6701۔ صلہ رحمی اور نیکوکاری حساب کو آسان بنا دیتی ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 131 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6702۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی ترغیب نہ دلائی ہوتی پھر بھی اس کی رحمت کی امید میں اس کی اطاعت واجب تھی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے حرام سے نہ روکا ہوتا پھر بھی عقل مند کے لیے اس سے اجتناب لازم تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6703۔ لذتوں کے ختم ہو جانے اور گناہوں کے باقی رہ جانے کو یاد رکھو۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 364 پر۔ صفحہ نمبر ہے 910، باب نمبر ہے 1389۔ عنوان ہے ارتکاب گناہ کے مواجب۔ حدیث نمبر ہے 6704۔ حرص، تکبر اور حسد گناہوں کے ارتکاب کی دعوت دیتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 411۔ حدیث نمبر ہے 6705۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام نہروان کے دن خوارج کے کشتوں کی طرف ہو کر گزرے تو فرمایا تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہو جس نے تمہیں ورغلایا، اس نے تمہیں فریب دیا۔ کسی نے پوچھا یا امیر المومنین کس نے انہیں ورغلایا تھا؟ فرمایا گمراہ کرنے والے شیطان اور برائی پر ابھارنے والے نفس نے، جس نے انہیں امید کے فریب میں ڈالا اور گناہوں کا راستہ ان کے لیے کھول دیا، فتح و کامرانی کے ان سے وعدے کیے اور اس طرح انہیں جہنم میں جھونک دیا۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 323 سے یہ حدیث ہم نے لی۔ صفحہ نمبر 911، باب نمبر ہے 1390۔ عنوان ہے گناہ کے متعلق دیگر احادیث۔ حدیث نمبر ہے 6706۔ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ اسے ایسی عبادت کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے جو اسے خوش کر دیتی ہے۔ امیر المومنین رسول خدا سے یہ منسوب ہے۔ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 121 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6707۔ وہ گناہ مجھے اندھوناک نہیں کرتا جس کو کرنے کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کا سوال کروں۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 299۔ حدیث نمبر ہے 6708۔ امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے رسوا کرنے والا کوئی عمل کیا ہے
تو اسے اعلانیہ طور پر بیان نہ کرتے پھرو۔ جو برائیاں اور گناہ کرتا ہے وہ رات کے وقت دشمن کے حملے سے محفوظ نہیں رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 317 صفحہ نمبر 334 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 912 پر ہیں ہم، اور یہاں پہ ناشر کہتے ہیں الحمدللہ کی تیسری جلد مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ہی چوتھی جلد کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کی ابتدا حرف را سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جس وقت یہ ناشر نے بات کہی تھی، یقیناً کہ اس وقت جلد جو تھی تحریر کے مراحل میں تھی، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ 8 جلدیں مرتب ہو چکی ہیں، اور ہم نے جلد سوم کو مکمل کیا، اور ہم پروردگار سے دعا کے طالب ہیں، پروردگار سے رحم کے طالب ہیں، اور اس کے پڑھنے میں دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ پروردگار اس کتاب کو ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے، ہمارے محرومین اور ان سب سننے والوں کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔